نظریہ ارتقاء کے حوالے سے بیان کیے جانے والے نتائج فکر اگر درست ہوں تب بھی ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کا نہ ہونا ثابت کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی طرح عام مخلوقات کو زمین پر پھیلایا ہو جیسے نظریہ ارتقاء میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نہ اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تردید، یہ اس کا موضوع ہی نہیں، اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ تاہم ایک چیز ایسی ہے جس میں قرآن مجید کے بیانات اور جدید سائنس کی تحقیقات میں بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، وہ قرآن مجید کا یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ دوسری طرف نظریہ ارتقاء کے حاملین کا خیال ہے کہ انسان اور چمپینزی کسی ایک ہی جانور کی ارتقائی شکلیں ہیں، یعنی دونوں ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ یوں نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان کسی بندرنما جانور کی ارتقا شدہ ایک شکل ہے جو لاکھوں برس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر بدل تو ہوا نوع انسان کی شکل میں ڈھل گیا۔ یہ کوئی آنکھوں دیکھی حقیقت نہیں بلکہ بعض مشاہدات کی بنیاد پر نکالا گیا ایک نتیجہ ہے۔ ان مشاہدات کی ایک مثال انسان سے ملتے جلتے بہت سے فوسلز اور ڈھانچے ہیں جن کا زمانہ موجودہ انسان کے ظہور سے قبل کا ہے اور جن کے متعلق خیال ہے کہ وہی چمپینزیز وغیرہ کی بھی ابتدائی شکلیں تھیں۔ اس پورے معاملے میں دو چیزیں ہیں جنہیں الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایک فوسلز کا ریکارڈ جو ایک مسلمہ حقیقت ہے، دوسرا ایک نتیجہ یعنی انسان جانوروں سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ نتیجہ ہے جو انسانی فہم ہے، اور چونکہ انسانی فہم ہے اس لیے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ ارتقاء ہی کے طریقے پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ساری کائنات کو، تو وہ کریشنزم کو ایوولوشن کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ آدم جو پیدا ہوئے وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن خود انسان کے اندر ارتقاء ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پرانی اسپیشیز سے تبدیل ہوتا ڈیولپ ہوتا وہ انسان بن گیا ہو، بلکہ وہ انسان مٹی سے ڈائریکٹ پیدا ہوا اور پھر کچھ مراحل سے گزر کر وہ اس قابل ہوا کہ موجودہ انسان بن جائے۔ یہ ایوولوشن کی جو فاسلز کی ڈسکوریز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کا ایک سلوشن تو بنتا ہے کہ جو نیاندرتھالز تھے یا اس طرح کے دوسرے انسانی اقسام تھیں وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں کہ پہلے شروع میں انسان ہی بنائے گئے لیکن وہ مکمل انسان نہیں تھے، اور پھر ایک اسٹیج پہ آ کر جس کو تسویہ کا نام دیا جاتا ہے، میرے استاد گرامی کی یہ رائے ہے، تو وہ پھر تسویہ کے مراحل میں آ کر پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چن لیا۔ پہلے مرحلے میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا حیوانی قالب بنایا، اور حیوانی قالب میں ظاہر ہے وہ شخصیت نہیں تھی جو آدم و حوا کو دی گئی۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حیوانی قالب کو بنانے کے بعد، اور جو ظاہر ہے کہ دسیوں لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، ایک تسویہ اور تطہیر کے عمل سے گزارا گیا، اور جب وہ ہر لحاظ سے درست ہو گئے تو ان میں سے دو کا انتخاب کر کے ان کو انسانی شخصیت دی گئی۔ اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو فرشتوں کی نگرانی میں ایک باغ میں رکھا گیا۔ قرآن مجید کا بیان پہلی چیز کے ہرگز خلاف نہیں، بلکہ جس وقت قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ابتدائی انسان مختلف مراحل سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل کو پہنچا، تو گویا وہ فاسلز کے اس ریکارڈ کی تائید ہی کر رہا ہے۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ انسان کسی حیوانی نوع سے تبدیل ہو کر وجود میں آنے والا ایک ترقی یافتہ جانور ہے، یہ بات قرآنی بیان کے خلاف ہے، مگر یہ کوئی مسلمہ حقیقت نہیں، محض ایک اندازہ ہے جسے ملحدین ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس لیے جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ کوئی مسلمہ سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ کچھ مشاہدات کی بنیاد پر کیا جانے والا ایک انسانی قیاس ہے۔ حقیقت وہی ہے جو عالم کے پروردگار نے بیان کی ہے، اور جو فاسلز کے ریکارڈ کی ایک دوسری معقول توجہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔
قرآن مجید کے مطابق انسان پہلے ہی دن سے انسان کے طور پر پیدا ہوئے، گرچہ ان کا ابتدائی قالب موجودہ انسان سے بہت مختلف تھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ قالب بہتر ہوا اور موجودہ انسانوں کی شکل میں آ گیا۔ قرآن مجید کے اس بیان کی روشنی میں یہ فوسلز ان ابتدائی انسانوں کے ہیں جو براہ راست مٹی سے پیدا ہو رہے تھے یا بعد میں جنسی ملاپ سے آگے بڑھے، یعنی یہ موجودہ انسان سے پہلے کے انسانوں کے ڈھانچے ہیں۔ انسان کے بندروں جیسی کسی مخلوق سے پیدا ہونے کے حق میں دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسانوں اور چمپینزیز کا جین بے حد قریب اور باہم مشابہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جینز پر تحقیقات کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کا تو پورا قالب ہی حیوانی ہے۔ ہمارا خون، دل، گردے، پھیپھڑے اور تمام اعضاء حیوانی ہیں۔ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے پہلی دفعہ انسان کا حیوانی قالب مٹی سے اٹھایا ہو تو اس وقت اس کی تخلیق کے لیے انسانوں سے ملتے جلتے اور پہلے سے موجود کسی حیوان کا جین استعمال کر لیا ہو۔ اس میں کیا چیز خلاف علم و عقل ہے؟ کسی دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق آئے اور ملتی جلتی دو گاڑیاں دیکھے تو ممکن ہے کہ یہ سمجھے کہ نئی گاڑی پرانی گاڑی سے نکلی ہے، لیکن یہ اس کا فہم ہوگا جو بلا شبہ غلط ہے۔ حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ نئی گاڑی پرانی گاڑی سے نہیں نکلی، بلکہ نئے ماڈل کی گاڑی بناتے وقت پرانے ماڈل کی گاڑی میں استعمال ہونے والے بیشتر تصورات لے لیے جاتے ہیں۔ جس خدا نے یہ عظیم کائنات اور تمام جاندار بنائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو انسان کی تخلیق کے لیے خصوصی طور پر نئے جینز بنا دے اور چاہے تو پرانے جانوروں کے جینز استعمال کر لے۔ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو سائنسی علم اس کی تردید ہرگز نہیں کرتا۔